السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, ملک میں اس وقت جاری احتساب نیب کر رہا ہے, تو پھر وزیر اعظم کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے, اور جب سے اقتدار سنبھالا ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ زرداری اور نواز شریف کو ہم نہیں چھوڑیں گے. کیا وزیر اعظم کی جو جارحانہ بیانات ہیں یہ احتساب کے عمل کو متنازع نہیں بنا رہے؟ اس پر بات کریں گے. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے آج پروگرام میں. جبکہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اختلافات کی خلیج جو ہے دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. مختلف معاملات کو لے کر پیدا ہونے والے اختلاف قومی مفاد میں نہیں ہیں, کہیں قانون سازی نہیں ہو رہی ہے. بڑھتے ہوئے اختلافات کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ پروگرام کے دوسرے حصے میں اس پر بات کریں گے. پروگرام کا جو آخری حصہ ہوگا اس میں ہم ذکر کریں گے کہ بھارت اس بات سے بھی پریشان ہے کہ اور خاموش بھی ہے کہ کشمیر میں بڑی تعداد میں آخر پڑھے لکھے جو نوجوان ہیں یہ آزادی کی تحریک میں شامل کیوں ہو رہے ہیں, اور بھارت روک بھی نہیں پا رہا ہے بھارت. ناظرین, حکومت کے ناقدین کی رائے یہ ہے کہ تحریک انصاف ابھی تک اپوزیشن موڈ میں ہے. وزیر اعظم اور وزراء کا رویہ ابھی تک جارحانہ ہے. جب کوئی ان سے ان کی کارکردگی کے بارے میں پوچھتا ہے تو پھر سارا ملبہ گزشتہ حکومتوں پر ڈال کر خود بری ذمہ ہو جاتے ہیں. ہمیشہ ہر حکومت یہ کرتی آئی ہے. حکومت کم از کم زیادہ نہیں تو اپنے 7 ماہ کی کارکردگی ہی بتا دے, یہ اپوزیشن کہتی ہے. جبکہ دوسری جانب اس وقت جو ملک میں احتساب ہو رہا ہے وہ تو ادارے کر رہے ہیں, نیب کر رہا ہے, جس کے بارے میں وزیر اعظم خود بھی کہتے ہیں کہ میرا ان پر کوئی زور نہیں ہے. تو پھر دوسری طرف وزیر اعظم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. کیا وزیر اعظم خود احتساب کے عمل کو متنازع نہیں بنا رہے ہیں اور سیاسی جماعتوں کو اس پر سیاست کرنے کا موقع فراہم نہیں کر رہے ہیں؟ اور پھر کیا وزیر اعظم اور ان کے وزراء کو اپنے رویے میں تبدیلی لانا ہوگی؟ کیا انہیں یہ جو تاثر ہے اس کو زائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو بھی احتساب ہو رہا ہے یہ حکومت کے کہنے پہ نہیں ہو رہا ہے, کیونکہ اپوزیشن ایک ہی راگ الاپ رہی ہے کہ انتقامی سیاست ہو رہی ہے؟ فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وزیر اطلاعات. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب آپ کا. ظفر ہلالی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. فواد صاحب, نواز شریف صاحب کو طبی ضمانت پر بنیادوں پر رہائی ملی, ضمانت ملی 6 ہفتوں کی. تحریک انصاف کو افسوس کیوں ہوا؟ ظاہر عدالت کا فیصلہ ہے. شیخ رشید صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو شہباز شریف ہیں یہ تو ڈیل کے ماسٹر مائنڈ ہیں. تو یہ تو سب ادارے کر رہے ہیں, نیب کر رہا ہے, تو پھر حکومت کی جانب سے یہ تاثر کیوں جاتا ہے؟ کل پرائم منسٹر صاحب نے پھر ایک دفعہ گھوٹکی میں کہا کہ ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے, زرداری کو نہیں چھوڑیں گے, نواز شریف کو نہیں چھوڑیں گے. آپ کو نہیں لگتا یہ ایک تاثر جاتا ہے انتقامی کارروائی کا, انتقامی سیاست کا؟ اس رویے میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے فواد صاحب؟ نہیں تو آپ کی خواہش ہے کہ جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے, جنہوں نے کرپشن کی ہے, ان کو چھوڑ دیا جائے؟ آپ کی خواہش ہے؟ بالکل ایسی خواہش نہیں ہے, بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن پھر وہ ایک راگ الاپتے ہیں کہ بھئی حکومت انتقامی سیاست کری, اداروں کا کام ہے, اداروں کو کرنے دیں. جیسے کہ آپ کی خواہش ہے کہ ان لوگوں کو پکڑنا چاہیے, احتساب ہونا چاہیے, ویسے ہی ہماری خواہش ہے کہ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. تو آپ نے بھی یہ بات کہی, پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ پلی بارگین کا آپشن موجود ہے. آپ بھی یہ بات کرتے آ رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے بھی کل یہ بات کہی کہ زرداری نواز شریف پیسے دے دیں تو چھوڑ دیں گے ان کو. تو اس طرح تو ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا, کوئی بھی کرپشن کرے, مزے لوٹے, پکڑا جائے, پیسے واپس کر دے. تو پھر احتساب کا عمل کیسے ہوا؟ کیا یہ احتساب ہوتا ہے؟ پھر ایک پریسیڈنٹ نہیں سیٹ ہو جائے گا پھر ایک عجیب سا؟ نہیں, پریسیڈنٹ تو پہلے ہی سیٹ ہیں. پریسیڈنٹ یہ ہے کہ ہمارا جو لا ہے اس کے اندر پلی بارگین جو ہے وہ ایک شک کے طور پر موجود ہے, اور وہ لا جو ہے وہ بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے. اس کے تحت بہت سارے لوگ جو ہیں اس لا سے فائدہ بھی اٹھا چکے ہیں. ہم تو نواز شریف صاحب تقریباً $10 بلین انہوں نے پاکستان کے کھائے ہیں, وہ ہمیں دے دیں. اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ اس سال ہم نے $10 بلین واپس کرنے ہیں. کوئی 1700 ارب روپیہ جو ہے وہ ہم نے سود کا دینا ہے. سو ہمیں ایک پاکستان کو ایک فائدہ ہو جائے گا. ہم یہ اپنی جو, اور اس کے بعد ہم 1000 ارب کے قریب جو اگر یہ پیسے واپس کریں گے تو ہم اس کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس لا سکیں گے. تو ظاہر ہے ہمیں تو فائدہ یہی ہے کہ یہ اپنے پیسے اگر واپس کرتے ہیں, ہماری کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے. جس طرح سے بھی آپ نے کہا, ہماری تو کوئی قوم کی یہ خواہش ہے اس کے کہ وہ پیسہ واپس آنا چاہیے. ہماری بھی پہلی خواہش یہ ہے کہ پیسہ واپس آنا چاہیے. نواز شریف صاحب کو قید میں رکھنا ہمیں کیا شوق ہے, وہ اپنا آرام سے, لیکن افسوس ہوا ہمارا تو جو طبی بنیادوں پر رہائی ملی ہے, یہ حکومت کو افسوس ہوا, یہ مانتے ہیں آپ؟
نہیں، کوئی افسوس نہیں ہوا، کوئی افسوس نہیں ہوا. میں نے تو یہ کہا کہ یہی تو ہم کہہ رہے تھے. نواز شریف صاحب کو اگر آپ پرائم منسٹر صاحب کی اس ٹویٹ کو دیکھیں جو انہوں نے پہلے کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر نواز شریف صاحب جو ہیں جس ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیں، جس ہاسپٹل سے علاج کروانا چاہیں، اور اس کے بعد انہوں نے چیف منسٹر پنجاب کو یہ کنوے کیا، چیف منسٹر پنجاب نے ایک پورا لیٹر لکھا اور یہ بات کنوے کی. تو اس وقت جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ قطعی طور پہ اس سے مختلف نہیں ہے جو پرائم منسٹر صاحب نے آفر کی تھی، تو اس میں افسوس والی تو کوئی بات نہیں. اچھا، آسانی سے لگتا ہے کہ یہ نواز شریف صاحب پیسے دے دیں گے؟ آسانی سے تو نہیں دے رہے، آسانی سے دیتے تو اب تک دے چکے ہوتے، لیکن نہیں دے پا رہے. لیکن ضروری ہے کہ میڈیا کا اور ہمارا جو دباؤ ہے وہ رہے، اور پاکستان کے لوگوں کا پیسہ ہے اس کو واپس آنا چاہیے. اگر ذاتی پیسہ ہوتا، عمران خان کا ذاتی پیسہ ہوتا تو چھوڑ دیتے، ہمارا ذاتی پیسہ ہوتا تو چھوڑ دیتے، لیکن یہ پاکستان کے لوگوں کا پیسہ ہے، میرا، آپ کا، ہمارے جو کیمرہ مین کھڑے ہیں، یہ ان کا پیسہ ہے، یہ پاکستان کو واپس ملنا چاہیے. اچھا فواد چودھری صاحب، ہماری ایک ماضی کی ایک سیاست رہی ہے کہ ایک پارٹی کو ریلیف دے دیں دوسری کو ٹائٹ کر دیں، یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے. تو اب بھی ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ متھ چل پڑی ہے جب سے نواز شریف صاحب کی طبی بنیادوں پر رہائی ہوئی ہے، ان کا نام شہباز شریف صاحب کا نام ECL سے نکلا ہے، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ان کو آپ ایک پارٹی کو ریلیف دے دیا، صرف اس وجہ سے ریلیف دے دیا کہ دونوں پارٹیاں مل کر حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، اداروں کے لیے ایک بڑا چیلنج بن سکتی ہیں، اس لیے ایک کو ریلیف دے کر دوسرے کو ٹائٹ کرنا شروع کر دیا. یہ تاثر کیا درست جا رہا ہے؟ سوشل میڈیا پہ بھی بہت باتیں ہو رہی ہیں. میرا نہیں خیال اس وقت پاکستان کی تاریخ میں اس وقت یونیک پوزیشن ہے کہ دونوں پارٹیز مل کر بھی کوئی تھریٹ نہیں ہے، ورنہ 20 سالوں میں تو یہی ہوتا رہا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مکمکاؤ کر دیا تھا، اور ایک پارٹی جو جاتی تھی تو دونوں پارٹیز مل جاتی تھی کرپشن کے حق میں، اور اس کے بعد ہمارا جو ایک سارا اقدامات ہیں ان میں سستی آ جاتی تھی. اب پہلی بار یہ ہوا ہے پاکستان میں کہ دونوں پارٹیز مل کر بھی کوئی بڑی پولیٹیکل چیلنج نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا ابھی IRI کا سروے آیا، ایک پارٹی جو پیپلز پارٹی ہے وہ 19% کے اوپر کھڑی ہے، PMLN 21% کے اوپر کھڑی ہے، اور اکیلی PTI جو ہے وہ تقریباً 57-58% پہ کھڑی ہے. لہٰذا ان دونوں پارٹیز کو مل کر بھی کوئی خطرہ نہیں ہے اس وقت حکومت کے لیے. لہٰذا چونکہ پولیٹیکل چیلنج نہیں ہے، لہٰذا یہ ماننا کہ اس کو کوئی معاملہ جو ہے وہ چلے گا یا اس کو میں کوئی لحاظ ہوگا، وہ ظاہر نہیں ہوگا. صحیح. آپ نے بھی کہا کہ 4 دن ہو گئے ہیں نواز شریف صاحب کو اسپتال میں داخل نہیں کرایا جا رہا ہے. ہلالی صاحب آ رہی ہوں، اس میں یہ آخری سوال ان سے کر لوں پھر آپ بھی پوچھ لیجئے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ صرف یہ باہر نکلنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا؟ کیونکہ جتنی سویر ان کی بیماریاں بتائی جا رہی تھیں، ہوں گی، کسی کی بیماری پہ شک نہ کرتے ہیں، نہ کرنا چاہیے، اللہ ان کو زندگی دے، صحت و تندرستی دے، لیکن ابھی 4 دن جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں ہو گئے کسی اسپتال میں ان کو ابھی علاج کے لیے لے جایا نہیں گیا، تو کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر کیا گیا؟ پھر اب تو 5 دن ہو گئے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ ان کو جو ہے وہ ظاہر ہے وہ ایک طبی بنیادوں کے اوپر باہر نکلے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ اپنا علاج کرانا چاہیے. بہرحال اب تو 6 ہفتے کی ان کے پاس ہے مہلت. صرف یہ ہے کہ یہ نامناسب ہوگا کہ آپ آخری ہفتے اسپتال داخل ہو جائیں اور کہیں کہ اب میں بیمار ہوں، وہ تھوڑا شاید صحیح نہیں ہوگا. بہرحال ابھی اگر ان کو اچھا اس بات کا بھی خوف پہلے شروع ہو گیا ہے کہ ہو سکتا ہے آخری ہفتے میں اسپتال داخل ہو جائیں. پچھلی ان کے روایت تو ایسی نہیں. صحیح. ہلالی صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے. جی ہلالی صاحب. فواد صاحب میرے خیال میں عمران خان صاحب اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، ہم انصاف کریں گے، وہ اس لیے فکر مند ہے کہ پہلے تو انصاف ان کے ساتھ نہیں ہوتا تھا نا، پہلے تو ان کے ساتھ ایک ڈیل ہوتا تھا اور یہ چلے جاتے تھے. تو میرے خیال میں عمران خان لوگوں کو، عوام کو یہ کہہ رہا ہے کہ مشرف کی طرح میں ان کو ایسا نہیں چھوڑوں گا، میں ان سے پیسے وصول کروں گا. مگر ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا کہ ان کو میں چھوڑ دوں گا اگر وہ پیسے واپس کر دیں. میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں، صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ قانون میں ہے، مگر یہ قانون جو ہے کہ آدمی چوری کرے، چوری پکڑا جائے اور وہ پیسے جو لوٹ رہا تھا وہ واپس کر کے پھر جا کے وہی عہدے پہ بیٹھ جائے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کو کیا ضرورت ہے عمران خان صاحب کو ایمفسائز کرنے کے لیے کہ ہاں ہم چھوڑ دیں گے اگر وہ دے دیا واپس. مت کہیں کہ ہم انصاف کریں گے اور ان سے لوٹے ہوئے پیسے واپس لیں گے. ریپریو جو وہ کہتے ہیں کہ ہم پھر چھوڑ دیں گے، یہ میرے خیال میں
آئی ڈونٹ نو, آپ پتہ نہیں اگری کرتے ہیں کہ نہیں, میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں. ہلالی صاحب کا مطلب ہے پیسے بھی لیں سزا بھی دیں, یہ بات کا جو کریکس تھا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ تھوڑا سا میں آپ کو کلیریفائی کر دوں, یہ جو پلی بارگین ہے یہ مختلف ہے والنٹری ریٹرن سے. والنٹری ریٹرن جو ہے وہ ہوتی ہے آپ کی کنوکشن سے پہلے اور ریفرنس فائل ہونے سے پہلے, جس میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پہ جتنے الزامات ہیں آپ وہ واپس کر دیں, آپ کو ہم پروسیکیوشن نہیں کریں گے. وہ لا اور ہے. پلی بارگین کا لا یہ ہے کہ اگر آپ پیسے واپس کرتے ہیں تو آپ اپنی کنوکشن ایڈمٹ کریں گے, آپ 10 سال کے لیے کسی بھی عہدے پہ رہنے کا جو ہے وہ آپ ڈسکوالیفائی ہوں گے, آپ کوئی بینک کسی سے قرضہ نہیں لے سکتے ہیں, آپ کو کسی قسم کی ایک جو سہولت ہے سرکار کی وہ آپ یوز نہیں کر سکتے ہیں, آپ کنوکٹڈ ہیں, صرف آپ کی جو جیل ٹرم ہے وہ ریڈیوس ہوتی ہے. سو یہ جو پلی بارگین کا قانون ہے وہ مختلف ہے اس سے. دیکھیے میں نے جس طرح سے پہلے کہا کہ ہمارا کوئی ذاتی لڑائی تو نہیں ہے ان سے, نہ ہی جو ہے وہ ہلالی صاحب کی لڑائی ہے. ہمارا موقف ہلالی صاحب ہوں, میں ہوں, آپ ہوں, ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ جو پاکستان کا اندر جو کرپشن ہوئی ہے اس کا پیسہ ان کو واپس کرنا چاہیے تاکہ ہم پاکستان کے لوگوں کی فلاح پہ لگا سکیں. اب اگر آپ انتظار کریں کہ وہ ان کو 7 سال وہ جیل کاٹیں گے, 7 سال کے بعد وہ نکلیں گے, پھر وہ دیں گے نہیں دیں گے, یا 1 سال اور جیل کاٹ لیں گے, وہ تو اب ان کی آپشن ہے. صحیح. اچھا فواد صاحب, جب سے کل سے پرائم منسٹر صاحب نے 162 ارب کے پیکج کا کراچی کے لیے اعلان کیا ہے, ظاہر ہے ہم سب کے بھی ذہنوں میں سوال آ رہے ہیں کہ ہم تو باہر سے قرضے لے رہے ہیں, ٹیکس کلیکشن ہمارے ہدف کے مطابق ہو نہیں پا رہی ہے, فیڈرل اپنے اخراجات مشکل سے کر رہا ہے, 1800 ارب قرضوں کا سود دینا ہے آپ نے بھی ابھی کہا, $10 بلین واپس کرنے ہیں, وفاق کو 700 ارب خسارے کا سامنا ہے, کل پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا. تو کتنا ناگزیر تھا یہ 162 ارب, کیسے نکلیں گے اتنے مشکل حالات سے؟ یہ تو نکالے ہیں, یہ تو ہم نے جو اپنا مختلف مدوں سے کہیے کہ اپنا پیٹ کاٹ کے جو ہے وہ ہم نے کراچی کے لیے پیکج دیا ہے تو وہ درست ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے اس وقت جو وفاق کی آمدنی ہے اس میں ہر 10 روپے میں سے 6 روپیہ جو ہے وہ پروونسز کو جاتا ہے, لہٰذا 9 ٹریلین روپیہ یعنی 90,000 کروڑ روپیہ سندھ کو ٹرانسفر ہوا ہے پچھلے 10 سالوں میں. بریک کے بعد خوش آمدید. فواد صاحب, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام کیوں بدلنا چاہ رہی ہے حکومت, کیوں بدلنا چاہ رہی ہے؟ پیپلز پارٹی تو یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے لیے تو آپ کو قانون میں ترمیم لائے بغیر آپ تو بدل نہیں سکتے, کیونکہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت منظور کیا گیا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ بدلیں گے تو ہم تو اس کو بالکل منظور نہیں کریں گے. آپ بدلنا کیوں چاہ رہے ہیں؟ بائی دا وے کام دیکھنا چاہیے, اگر کام کر رہا ہے یہ پروگرام, نام بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, بالکل بات صحیح ہے. قانون جو ہے اس میں ترمیم کی ضرورت ہے, اور فی الحال جو نام ہے بے نظیر بھٹو انکم سپورٹ پروگرام کا وہ کنٹینیو کر رہا ہے. تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ تھوڑا پیپلز پارٹی والوں کو چونکہ عادت ہے بے نظیر اور بھٹو کے نام کے اوپر سیاست کی, تو ان کو ایک چٹکلا مل گیا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو ذرا بڑھا چڑھا کے بیان کیا جائے, ورنہ اس میں کوئی اتنا بڑا. لیکن وہ جی ڈی اے والوں نے ایک وہ اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا, ایک مطالبہ پیش کیا تھا نا پرائم منسٹر صاحب کے سامنے. خواہش کا اظہار تو ہوتا رہتا ہے, ٹھیک ہے. ہلالی صاحب پوچھیں. فواد صاحب, میں دیکھیے کراچی میں رہتا ہوں, اور جب میں نے سنا کہ 162 ارب جا رہے ہیں بڑا خوش تھا, اور مگر جب میں نے پروجیکٹس کے بارے میں سنا تو مجھے تھوڑی سی اس بات پہ ضرور حیرانگی ہوئی ہے کہ مثال کے طور پہ کہ کچھ پیسے جو ہیں وہ جا رہے ہیں گرین لائن پہ. اب وہ گرین لائن جو ہے وہ نواز شریف نے شروع کیا تھا, چلا نہیں مگر اس نے شروع کیا تھا. دوسرے کچھ پیسے میں نے سنا ہے کہ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ جو کرنگی میں ہے اس پہ جا رہا ہے, وہ بھی بے نظیر بھٹو نے شروع کیا تھا مگر رک گیا تھا, اچھی بات ہے, شاید اس پہ جا رہا ہے. پھر یہ جو اقبال قاسم پاک کا انہوں نے جو افتتاح کیا ہے, یہ دوسرا دفعہ ہے کہ اقبال قاسم پاک کا افتتاح ہو رہا ہے. پہلے یہ مشرف نے کیا تھا, پھر وہ قبضہ مافیا میں لے لیا, اور وسیم اختر کا بقول کہنا یہ ہے کہ میں نے ان سے چھڑایا, تو پھر اس کا بھی افتتاح ہو گیا.
اور فائنلی یہ جو K4 واٹر پروجیکٹ تھا کراچی کا جو بحریہ نے ہائی جیک کر لیا تھا، سنا یہ ہے کہ یہ تو کنجر لیک سے جو آنا تھا پانی اور لوگوں کو تقسیم ہونا تھا وہ تو ہوا ہی نہیں، اس لیے وہ بحریہ ہائی جیک ہو گیا. تو میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا تھا، کافی یہ پروجیکٹس ہیں جو پہلے سے لانچ ہوئے ہیں، دیز آر ناٹ سم فریش لانچنگز. یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. ایکچولی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو کراچی میں آپ نے کرنا کیا ہے. نمبر 1 آپ کو کراچی میں پانی چاہیے. نمبر 2 آپ کو کراچی میں جو ہے وہ صفائی کا معاملہ آپ نے ٹھیک کرنا ہے. نمبر 3 آپ کے جو پارکس ہیں آپ نے ان کو ٹھیک کرنا ہے. سو بڑے بڑے مسئلے جو کراچی کے ہیں وہ تو ہیں ہی. یہ اب ہو کیا رہا تھا، انہوں نے مثال کے طور کے اوپر 700 ارب روپے کے پروجیکٹس اناؤنس کیے PMLN کی گورنمنٹ نے اپنے آخری بجٹ میں. اس کے لیے پیسے جو ہیں وہ 250 ارب روپیہ بھی اس کے لیے ایلوکیٹ نہیں کیا. اور ہر پروجیکٹ کے اوپر وہ یہ کرتے تھے کہ اگر 250 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے تو اس کے اوپر 5 ارب روپیہ جاری کر کے وہ کہتے تھے جی یہ پروجیکٹ شروع ہو گیا ہے. ہم نے آ کر کے جو کیا، ہم نے کہا کہ ایسے نہ کریں، جو پروجیکٹ جتنے پیسوں میں بنتا ہے اس کے لیے علیحدہ بجٹ مختص کریں، ان کو مکمل کریں. ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ کورنگی کا واٹر پروجیکٹ جو ہے وہ مکمل ہو. ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ اب یہ جس طرح سے آپ نے بالکل بات کی، یہ 3-4 دفعہ ان کی انیگوریشنز ہو چکی ہیں، وہ پروجیکٹس کمپلیٹ ہی نہیں ہوئے. اب یہ جو گرین لائن ہے آپ خود دیکھیں کہ کتنے عرصے سے پینڈنگ ہے. بالکل صحیح. اب ان کو ہم نے مکمل کرنا ہے. اور ٹرانسپورٹ کا مسئلے ہے، ان کا جو پانی کا مسئلہ ہے وہ بیسک پرائرٹی ہے، اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ہم تماشے نہیں لگا رہے، ہم اس کو مکمل کر رہے ہیں. پہلے یہ پروجیکٹس کنسیو تو یہ مشرف صاحب کے دور کے ہوئے ہیں، لیکن یہ پیپلز پارٹی نے آ کے اور نون لیگ نے آ کے یہ نیا ہی کام شروع کر دیا کہ ایک پروجیکٹ 150 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے، 2 ارب روپیہ ریلیز کیا، اس کے بعد آپ بیٹھ گئے، ٹھیکیدار نے 2 ارب روپیہ کھا لیا، کسی کو یاد ہی نہیں رہا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. یہ انفارچونیٹلی بہت ساری اور جو مس گورننس کی مثالیں ہیں ان میں ایک مثال یہ بھی ہے. اچھا فواد صاحب، آپ چیف جسٹس صاحب کو ایک منٹ شازیہ، ایک منٹ سوری فواد صاحب، میں سپورٹ کرتا ہوں عمران خان کا یہ جو کیا کہنا ہے ارادہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ کا نام بدلیں. اس لیے کہ دیکھیے اگر بے نظیر انکم سپورٹ سکیم ہے تو وہ پیسے جو ہیں وہ بے نظیر بھٹو کے لینڈ سے یا انسٹیٹیوشن سے یا ان کی کوئی انویسٹمنٹ سے آنی چاہیے. اب کنٹریبیوشن بے نظیر انکم سکیم کا ہو رہا ہے نیشنلی، اور سب سے زیادہ کنٹریبیوشن میرے خیال میں ظاہر ہے اس لیے کہ سب سے بڑا پروونس ہے وہ ہوگا پنجاب کا، مگر نام دیا گیا ہے بے نظیر کا. اب بے نظیر بھٹو بڑی زبردست لیڈر تھی اور میرے سے زیادہ کوئی ان کو نہیں مان سکتا. میں نے ان کے لیے کام کیا اور مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سکیم ایسی ہونے چاہیے، جب آپ بے نظیر کا نام ایک سکیم کو لینڈ کرتے ہیں تو کم سے کم ان کا کنٹریبیوشن اس سکیم میں سب سے زیادہ ہونا تھا. یہ نہیں کہ اس لیے کہ ایک زمانے میں وہ پرائم منسٹر تھی اور ایک زمانے میں وہ انہوں نے یہ سوچا تو جو پیسے آ رہے ہیں دوسرے پروونسز سے اور پھر ان کی پارٹی اس کی ان کی پولیٹیکل ایڈوانٹیج دیتے رہے. جی ٹھیک ہے، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اس طرح سے پولیٹیکل یوز جو ہے وہ ناموں کا نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح. آپ نہیں سمجھتے فواد صاحب آپ لوگوں کی حکومت تب تک کامیاب نہیں ہے جب تک آپ ظاہر ہے قانون سازی نہیں کریں گے؟ ابھی تک کوئی قانون پاس نہیں ہوا. حکومت سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے امپورٹنٹ ہے، لیکن امپورٹنٹ ہے، لیکن اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم سے مل کر بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب تو شہباز شریف صاحب سے کوئی بات کرنا ہی نہیں چاہتے. ظاہر ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہیں، کچھ عزت آپ لوگوں کو دینی پڑے گی، آگے بڑھنا پڑے گا. اختلافات اپنی جگہ، لیکن جو قانون سازی آپ لوگوں نے کرنی ہے عوام کے حق میں تو اس کے لیے تو آپ کو مل کر بیٹھنا پڑے گا. ایسے تو کام نہیں چلے گا. کب تک آرڈیننس جو ہے نا وہ چلتے رہیں گے؟ یا اگر آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز ہے کہ ہم آرڈیننس لاتے رہیں گے تو 5 سال تو ایسے نہیں چلیں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم تو ہر طرح بات چیت کرنے کو تیار ہیں، صرف ایک بات کے اوپر بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم یہ جو کرپشن کا پیسہ ہے یہ ہم اس کے اوپر بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے کہ آپ اس پیسے کو آرام سے انجوائے کرنا چاہتے ہیں.
جھگڑا ہی اس وقت جو پیپلز پارٹی کا اور پی ایم ایل این کا ہے وہ پی ٹی آئی سے یہ ہے کہ آپ ہمارے لیڈرز کو ان مقدمات میں رہا کریں. وہ ہم اس کے اوپر بات چیت نہیں کر سکتے. ہمارے لوگوں کا یہ مینڈیٹ ہے, لوگ ہمارے گریبان کو پکڑیں گے. اس کے علاوہ اپوزیشن جو ہے وہ دے آر موسٹ ویلکم ٹو اسپیک آن اینی ایشو دے وانٹ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ وفاقی وزیر اطلاعات چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. ناظرین, تحریک انصاف کے اقتدار میں آنے کے بعد سے اپوزیشن کے ساتھ ان کے معاملات ٹھیک نہیں چل رہے ہیں. جیسے کہ میں بھی پہلے بات کر رہی تھی, پہلے دھاندلی کا شور مچایا گیا, پھر پی اے سی کی چیئرمین شپ کا رونا رویا گیا, پھر انتقامی احتساب اور 18ویں ترمیم کو لے کر بہت سی باتیں کی گئی. سوال یہ ہے کہ نون لیگ کو احتساب ایک سازش لگتا ہے, پیپلز پارٹی کو انتقام لگ رہا ہے, لیکن پیپلز پارٹی سے انتقام کون لے رہا ہے؟ چیئرمین نیب تو ان کے خود کے لگائے ہوئے ہیں. کیا پیپلز پارٹی کے خود کے لگائے ہوئے بندے ان سے آج انتقام لے رہے ہیں؟ دوسری طرف اپوزیشن اور حکومت میں جو ایک ڈسٹینس ہے یہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے, کوئی کام ہو نہیں پا رہا ہے. حکومت اور اپوزیشن بینچز میں اختلافات جو ہیں یہ آسمان کو چھو رہے ہیں. معاملات آگے 5 سالوں میں کیسے چلیں گے؟ چودھری منظور صاحب ہیں ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. چودھری منظور صاحب, ابھی فواد چودھری صاحب میرے ساتھ تھے تو بھی میں نے ان سے سوال پوچھا جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پر. ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو بڑا غصہ آیا تھا جب یہ بات ہو رہی تھی کہ نام بدلا جائے گا, تو وہ کہہ رہے ہیں نام نہیں بدلا جا رہا, اس لیے آپ تسلی رکھیں. اچھا, ایک تو بنیادی بات میں اس سے پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پہلے یہ جو آپ کا لاجک ہے کہ یہ لگایا ہوا ہے خود ہی, یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ غلط لگایا یا ٹھیک لگایا ہے. مثلا ضیاء الحق کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے لگایا تھا اور اس نے بھٹو صاحب کو کر دیا. آپ یہ سمجھ سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ غلط لگایا تھا, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ اس کو کرنے کا اختیار تھا. یہ جو لاجک ہے بار بار آتی ہے, میں اس کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کرتا. دوسری بات, اس کے 2 پہلو ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. ایک ابھی جو ظفر ہلالی صاحب کی بھی میں بات سن رہا تھا, اس کے بعد فواد چودھری صاحب کی بھی بات سن رہا تھا. وہ جب یہ اسد عمر صاحب گئے تھے نا وہ مذاکرات کرنے آئی ایم ایف سے, 2 باتیں کہی تھی. ایک انہوں نے کہا تھا کہ انپریپیئرڈ ایروگینٹ تھا. یہ صرف اسد عمر صاحب کا ایشو نہیں ہے, یہ عمران خان سے شروع ہوتا ہے. جہالت کا یہ عالم ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ذریعے ہے اور اس کو آپ نے ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے ہی تبدیل کرنا ہے. انہوں نے کل بادشاہوں کی طرح ابھی فواد چودھری صاحب نے مانا ہے کہ بالکل ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے ظاہر ہوگا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کر رہے. تو کل نہیں بات سن لینا, اب اس کے بعد جب ان کو سمجھ آئی ہے کہ یہ کر نہیں سکتے, ہمارے بس کی بات نہیں, اس کے بعد شاہ محمود قریشی نے پہلی بار کہا کہ نہیں ہم نہیں کر رہے, تو انہوں نے تو بادشاہوں کی طرح کل کہہ دیا کہ ہو گیا جی, تبدیل ہو گیا, بس آپ بات آگے. ایک پہلو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ کبھی آپ نے دیکھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام پہ تو دنیا کے اندر سڑکیں اور بے شمار جگہ ہیں, اگر اس کے نام پہ ایک پروگرام ہے اور آپ ابھی ظفر ہلالی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ سیاسی ہے, انصاف کارڈ ہے, صحت انصاف کارڈ, یہ کسی تاریخ ابن حشام میں لکھا ہوا ہے کہ یہ غیر سیاسی ہے. ذرا اس کارڈ کا رنگ دیکھیں نا, پی ٹی آئی کے پر خود اپنی طرف کوئی بندہ دھیان دینے کے لیے تیار ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کبھی آپ نے کہا کہ یہ اتنا اعلیٰ ڈیزائن ہوا ہے کہ اس سے سارے پاکستان بھی اگر سفارش کرے تو کسی کو نہ ایڈ کیا جا سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے. اس کا سکور ہے, جو پورا کرے گا وہ ہوگا. اور پاکستان کا صرف ایک پروگرام ہے جس کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا جا رہا ہے, اور وہ آپ کا بی این ایس پی ہے. جواب دے دیں, لالی صاحب اس پہ جواب دینا چاہ رہے ہیں, جواب لے لیں. دیکھیے, میں ضرور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بے نظیر بھٹو محترمہ کی جو سروسز ہیں پاکستان میں وہ انٹرنیشنلی, نیشنلی, یونیورسلی ریکگنائزڈ ہونا چاہیے. مگر میں اس لیے کہ ان کے ساتھ میں نے کام کیا ہے, میں نے بڑا سوچا یہ ہے کہ کیا بے نظیر بھٹو نے بہت ساری قانون اور بہت سارے انیشیٹیوز لیے ہیں. مثال کے طور پہ انہوں نے ویمنز پولیس اسٹیشن لیا, انہوں نے ویمنز بینک کی انیشیٹیو لی. کبھی ایک لمحے کے لیے انہوں نے یہ نہیں سوچا خود
کہ یہ پروگرام جو ہے میرے نام پہ ہو. یہ جو بے نظیر آباد اور یہ وہ سب اب آپ سن رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں ان کو یاد رکھنے کے لیے بہت سارے لوگ ایسے چیزیں اور ریکمنڈیشنز کرتے ہیں اور اچھی بات ہے, آئی سپوز اٹس نیچرل. مگر میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا یہ زبردست اسکیم, بہترین سے بہترین اسکیم جو IMF ورلڈ بینک نے ریکگنائز کیا ہے, اگر وہ پاکستان نیشنل پروگرام فار انکم سپورٹ یا نیشنل انکم سپورٹ پروگرام ہوتا, اور بے شک اس کے ساتھ یہ بھی ضرور ہوتا کہ بے نظیر بھٹو نے اس کو انسٹیٹیوٹ کیا تھا, کیا فرق پڑتا ہے؟ اور ان کا اپنا ذاتی حساب ایسٹ سے اگر ایسی کوئی اور ہوتا. آپ سن لیں نا, جواب لے لیں اب ان سے, مجھے بریک لینی ہے. جواب دے دیں چوہے صاحب. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دوسرا بات یہ ہے کہ ہم سیاسی طور پر استعمال کریں گے. آپ نے بھی علائی صاحب نے اتنی کمنٹ کہا کہ جو صحت انصاف کارڈ ہے وہ PTI کے جھنڈے پہ ہے. ذرا ابھی نکل آپ اپنے پروڈیوسر کو کہیں کہ جب یہ میں بات کروں آپ رات کو چلائیں تو وہ صحت انصاف کارڈ ضرور دکھائیں لوگوں کو, ٹھیک ہے, انصاف صحت کارڈ یا جو بھی ہے. تو کیا یہ دوسروں کو صرف سمجھانے آتے؟ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, جہاں تک یہ ہے کہ سیاسی طور پر استعمال کرتے ہیں, میرے حلقے میں 45,000 کے قریب خواتین ہیں جو لے رہی ہیں, 45,000 کے قریب, ٹھیک ہے, اور مجھے ووٹ پڑا ہے 35,000. اگر وہ اکیلی کم از کم 45,000 ووٹ تو پڑے نا, کیونکہ ہم نے اس کو اس بنیاد پر استعمال ہی نہیں کیا. ہم نے ٹھیک ہے, بہت شکریہ چوہے صاحب. آواز مسئلہ, ارے بہت شکریہ. مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین, پڑھے لکھے نوجوانوں کا کشمیر میں آزادی کی تحریک میں شامل ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے. واشنگٹن پوسٹ کی سینئر صحافی جونا سلاٹر اپنے ایک آرٹیکل میں لکھتی ہیں کہ انہوں نے PhD کیے ہوئے محمد رفیع بٹ کی کہانی دیکھی, سنی اور پھر اس کو لکھ رہی ہیں کہ جو کہ یونیورسٹی میں ایک پروفیسر تھے, لیکن حالات و واقعات نے انہیں آزادی کی تحریک میں شامل اور مجبور کر دیا. بالآخر شہادت ان کا مقدر بنی. ایسی بے شمار کہانیاں ہیں, جیسے کہ وہ اپنے آرٹیکل میں ایک اور اسٹوڈنٹ کے بارے میں لکھتی ہیں, انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ عیسیٰ فضیلی, جو کہ 2017 میں اپنے آخری سیمسٹر میں تھے, پھر اچانک سے غائب ہو جاتے ہیں, جس کے کچھ عرصے کے بعد پھر ان کی شہادت کی خبر آتی ہے. جونا سلاٹر مزید لکھتی ہیں کہ ایک بھارتی فوجی نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر انہیں یہ بھی بتایا کہ گزشتہ سال 191 کشمیری جوانوں نے آزادی کی اس تحریک میں شمولیت اختیار کی, جو کہ 2017 کے مقابلے میں دیکھی جائے یہ تعداد تو یہ 52% زیادہ ہے, جبکہ 2017 میں 126 نوجوان اس تحریک میں شامل ہوئے تھے. پھر 2013 میں یہ تعداد اگر دیکھی جائے تو بہت کم تھی, صرف 16 تھی. سوال یہ ہے کہ اب عالمی منظر نامے پر بھی کشمیر کی تحریک کی آزادی کی بات ہو رہی ہے, لیکن بھارت اس پر خاموش کیوں ہے کہ پڑھے لکھے نوجوان بھارتی فوج کے خلاف ہتھیار اٹھانے پر آخر کیوں مجبور ہوئے ہیں؟ کیا کوئی بھارت سے یہ پوچھے گا؟ اس پر بات کرتے ہیں. میرے ساتھ شاہد لطیف صاحب ہیں. ہو سکتا ہے آپ کی نگاہوں سے بھی یہ جو آرٹیکل ہے گزرا ہو, بڑا زبردست یہ آرٹیکل ہے جو اسی پر گھومتا ہے کہ کس طریقے سے جو PhD اسکالرز ہیں, پڑھے لکھے نوجوان ہیں, وہ اس تحریک میں شامل ہو رہے ہیں, ہتھیار اٹھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے 2013 میں یہ تعداد صرف 16 تھی جو اس طرح کے واقعات تھے کہ پڑھے لکھے نوجوان اس تحریک میں شامل ہو رہے ہیں, پھر وہ گروپس کو جوائن کر لیتے ہیں, گھروں سے غائب ہو جاتے ہیں, پھر ان کی شہادتوں کی خبریں آتی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس طرف دیکھنا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے, اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے؟ دیکھیں, انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس کی تو نظریں اب اس طرف پہلے سے ہی آ چکی ہیں. آپ دیکھیے کہ کشمیر کا نام انٹرنیشنل لیول پر کیا ہاؤس آف کامنز میں UK میں اس کے اوپر باقاعدہ بحث نہیں ہوئی؟ کیا یورپین یونین کی جو پارلیمنٹ ہے اس نے اس کے اوپر قرارداد پاس نہیں کی؟ کیا امریکہ جیسی جگہ پہ کھلم کھلا کشمیر کے بارے میں بات نہیں ہو رہی؟ کیا ہندوستان میں خود ہندوستانی جو ہیں ان کے جو انٹلیکچوئلز ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ اس پر تنقید نہیں کر رہے
کہ بھارت جس طرح کشمیر کے معاملے کو ڈیل کر رہا ہے وہ غلط ہے، تو کون سی جگہ ہے جہاں کشمیر کی اب بات نہیں ہو رہی؟ اور بھارت نے سب سے بڑی غلطی یہی کی ہے کہ وہ وقت کے ساتھ وہ یہ سمجھتے رہے، بلکہ آج بھی شاید ان کا ایک طبقہ جو ہے وہی ہندوتوا والا جو کانسیپٹ ہے جو کہ پرائم منسٹر مودی نے چلا دیا، اور کشمیر کے بارے میں جو نفرت بوئی جا رہی ہے اور جو ظلم و تشدد وہاں پہ ہو رہا ہے، اب بھارت کے اندر جو لوگ ہیں وہ کھلم کھلا کشمیریوں کے حق میں بات کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ سارا معاملہ انٹرنیشنل ہو چکا ہے۔ ضرورت اب اس بات کی ہے کہ اس چیز کو سمجھتے ہوئے کہ یہ معاملہ بین الاقوامی جو دنیا ہے اس نے اس کو تسلیم کیا ہے، کھلم کھلا اس پر چونکہ بات چیت ہو رہی ہے، اور یہ جو موومنٹ ہے اب یہ اتنی تیزی سے آگے چل رہی ہے۔ بھارت کی غلطی یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو پرانے لوگ ہیں کشمیر کے، ان کے جو پرانے لیڈران ہیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ ختم ہو جائیں گے اور یہ جو موومنٹ ہے تحریک خود ہی ختم ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہوا۔ خاص کر ان کا جو نوجوان لیڈر برہان وانی، اس کے بعد آپ دیکھیے اس تحریک نے مزید جان پکڑی ہے اور لاکھوں لوگ اس کی شہادت کے ساتھ اور پھر اس کے بعد جو یہ تحریک چل رہی ہے اس میں شامل ہو رہے ہیں، اور اس تحریک کو انہوں نے باقاعدہ ایک نئے سرے سے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پڑھے لکھے نوجوانوں کے اس تحریک میں شامل ہونے سے تحریک اور زیادہ مضبوط ہو رہی ہے، جو بھارت سمجھ نہیں پا رہا ہے اور ابھی بھی ان کو طاقت کے زور پر دبانے کی کوشش کر رہا ہے، جو بھارت کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ بالکل ان کی غلط فہمی ہے کہ جی یہ اس وقت کی تحریک ہے، پھر کافی دیر سے آج بھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ دیں، جبکہ یہ بات منطقی نہیں ہے اور دنیا کی سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہی کہ برہان وانی جو ہے اس کی شہادت کے بعد وہ جو ان کا فیونرل تھا لاکھوں لوگ اس میں شامل ہوئے۔ یہ کیا دہشت گرد ہیں جو پاکستان سے بھیجے گئے اس شخص کے جنازے پہ؟ کیا اس کے بعد جو اس تحریک نے اتنا دم پکڑا، کیا یہ دہشت گرد ہیں؟ اس میں عورتیں ہیں، اس میں جوان ہیں، اس میں بوڑھے ہیں، اس میں بچے ہیں، یہ سارے کے سارے یہ کہاں کے دہشت گرد ہیں جو بارڈر کے اکراس وہاں بھیجے جاتے ہیں؟ وہ بارڈر جو ہے وہاں تو کوئی دم نہیں مار سکتا جس طرح اس کو سیل کیا ہے ہندوستان نے اس کی فینسنگ کر کے، تو کیسے یہ سارے لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں؟ یہ جو پلوامہ والا واقعہ ہوا، یہ شخص جو ڈار ہے اس کو 2017 میں ہندوستان نے پکڑا تھا، عادل ڈار، اس کو 2017 میں ہندوستان نے پکڑا تھا۔ میں نے سوال کیا تھا ایک جگہ، اسی طرح انڈینز جو ہیں وہ بھی پینل میں شامل تھے، تو میں نے یہ سوال کیا تھا کہ 2017 میں اگر آپ نے اس کو پکڑا تھا تو اگر وہ واقعی جیش محمد یا کوئی اس طرح کی تنظیم کا بندہ تھا تو آپ نے اس کو چھوڑا کیوں؟ بالکل، پھر آپ اس کا انتظار کر رہے تھے کہ جو اس کی ذلت اور رسوائی ہوئی، اب آپ انتظار کریں کہ ایک دن وہ اٹھ کے آئے اور اتنا سیکیور علاقہ جو آپ کی فوج سے لیس ہے وہاں پہ اتنا بڑا مواد وہ لے کر پہنچ جائے اور وہاں جا کے دھماکہ کر دے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ جس کو وہ کہتے ہیں دہشت گردی نہیں ہے، دنیا اس کو بخوبی سمجھ رہی ہے، یہ ان کی انڈیجنس موومنٹ ہے اور اب بڑی تیزی سے دن بہ دن یہ بڑھ رہی ہے اور اس کو بھارت دبانے میں نہیں ہو رہا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے جو ایک دن بھارت کے سامنے آئے گی۔ ہلالی صاحب، بالکل چھپا نہیں سکتا، دنیا تو کہہ رہی ہے کہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے۔ یہ کہنا کہ برہان وانی کے ساتھ یہ موومنٹ کشمیر شروع ہوا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ برہان وانی کے پہلے بہت سارے شہید ہوئے ہیں، بہت سارے لوگوں نے شہادت دی ہے۔ مطلب کہ اس موومنٹ نے زور پکڑا، شروع نہیں ہوئی، زور پکڑا۔ اس وقت زور پکڑا جب ان کے لیڈرز بھی ہندوستان کے ساتھ تھے، جب شیخ عبداللہ بھی ہندوستان کے ساتھ تھا، عمر عبداللہ اور یہ سب کھڑے ہوئے تھے لائن میں ہندو کے ساتھ ملنے کے لیے۔ اس وقت کے لوگوں کو سوچیں، اس وقت کے مجاہدین کو سوچیں۔ اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں 1990s میں جب میں ان چیزوں میں کچھ مجھے نالج تھا، میں آپ کو بتا سکتا ہوں جس طریقے سے لوگ جا کے شہادت دیے ہیں، یہ اس وقت سے چل رہا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے۔ ہمارے لوگوں کا ایک خیال ہے اور ایک سوچ ہے شازیہ، جو میں کہنا چاہتا ہوں، یہ معاملہ امریکن اخبار میں چھپا، یہ جو معاملہ ہے جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ واشنگٹن پوسٹ میں چھپا ہے۔ پوری دنیا، OIC، جدھر بھی میں پاکستانی جدھر بھی جاتا ہے کسی ملک میں، فارن سروس میں، ڈپلومیٹ، پہلے چیز اس کی فارن مشن کہتے ہیں اس کو، اینڈ ہاؤ از کشمیر؟
دیکھیے کشمیر کا معاملہ بڑے سالوں سے ہمارے ساتھ یہ چل رہا ہے, ایوری باڈی نوز اٹ. یہ امریکنوں کے آنکھ ابھی کھل رہے ہیں, اور افسوس سے جب تک امریکنوں کے آنکھ نہیں کھلتے ہیں تو ہمارے بھی لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ معاملہ نہیں چل رہا جب تک امریکن ڈونٹ ٹیک نوٹس. صحیح. اور عام بات یہ شاہد لطیف صاحب, اقوام متحدہ نے بھی یہ پیشکش کی جب پاکستان اور بھارت کے کوئی مہینہ پہلے جب حالات جنگی ہو چکے تھے, انہوں نے کہا کہ ہمیں ہماری کسی ہیلپ کی ضرورت ہے تو آئیں مل کر بیٹھیں, بھارت اور پاکستان مذاکرات کریں آ کر. تو یہ کتنا اچھا موقع ہے کہ پہلے کشمیر کا ٹاپک ان کے سامنے رکھا جائے, اس مذاکرات میں کشمیر کا ایجنڈا سب سے پہلے رکھا جائے کہ جب تک کشمیر کے ایشو پر بات نہیں ہوتی پاکستان اور بھارت کے درمیان بات ہو نہیں سکتی. دیکھیں یہ تو ہم ہمیشہ سے جو ہمارا سٹینڈ ہے وہ یہی ہے کہ کشمیر فلیش پوائنٹ ہے, دنیا بھی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے. دو طاقتیں جو کہ ایٹامک ہیں, نیوکلیئر ہیں, اور پوری دنیا میں یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں دو ہمسائے دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں, ایٹمی طاقتیں ہیں, اور ان کے درمیان اس حد تک آپس میں ایک کشیدگی ہے کہ یہ کسی وقت بھی کوئی ایسا روپ اختیار کر سکتی ہے جس کے تحت کوئی ایٹمی جنگ کی طرف ہم نہ بڑھیں. تو اس لیے دنیا کو اس چیز کا علم ہے, اسی لیے اس کو فلیش پوائنٹ کشمیر کو کہا جاتا ہے. مگر ضرورت اس بات کی ہے, میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ چونکہ امریکی اس طرف دنیا کی توجہ نہیں لانا چاہتے, لہٰذا انہوں نے اس کو چھپا رکھا ہے. اور ہیومن رائٹس جو یہاں پہ جو وائلیشنز ہیں وہ تو اس حد تک بڑھ چکی کہ دنیا بھر میں شور مچ رہا ہے, مگر امریکہ اس پہ بار بار پردہ ڈالتا ہے. اسے معلوم ہے لیکن امریکہ کے اخبار میں ہی اب یہ چھپتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ریئلائزیشن ہونا شروع ہو گئی ہے کہ کشمیر میں ہو کیا رہا ہے, پڑھے لکھے نوجوان کیسے اس میں تحریک میں شامل ہو رہے ہیں. اب ریئلائزیشن ہونا شروع ہو گئی ہے, جو میں نے آرٹیکل میں اب یہ ریئلائزیشن ہونا شروع ہوئی ہے. شاجیہ یہ امریکن جھوٹ بول رہے ہیں, ان کو پہلے سے ریئلائزیشن ہے, ان کے ڈپلومیٹس چلیں پہلے اگر چھپا کے رکھا تھا اس کو پوزیٹیولی لے لیں کہ اب سامنے لے آئیں. اگر پہلے چھپا کے رکھا تھا تو اب ریئلائزیشن دنیا کے سامنے لے آئے ہیں. کیا لایا ہے, ٹھیک ہے, کشمیری کی بہادری نے لایا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ الہی صاحب, لطیف صاحب, آپ کا, تمام مہمانوں کا شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.